نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ فإن ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. حمد و ثنا تعریف و توصیف و تمام طرح کی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لائق و طیبہ ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک و روزی رساں ہے، اور اسی کے قبضے نظرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ جو کچھ اب تک ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا، اس کی مرضی سے ہوا ہے، اس کی مرضی سے ہوا اور اسی کی مرضی سے ہوگا۔ اس پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی مرضی اس کائنات میں چلتی ہے۔ نبیوں کی نبوتیں، رسولوں کی رسالتیں، ولیوں کی ولایتیں، شہیدوں کی شہادتیں، صدیقوں کی صداقتیں، غرض کے جو کچھ بھی اس کائنات میں کسی کے پاس ہے سب اسی کا دیا، اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا دیا پہنتے ہیں، اور اسی کی مرضی سے اس کائنات میں زندہ رہتے ہیں۔ جب تک چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے تو زندگی کی جڑی کاٹ ہے، اور دنیا والے حیران و پریشان یہ کیا ہوا کرتے رہ جاتے ہیں۔ نہ آج تک کوئی کچھ کر سکا نہ کر سکتا ہے۔ اس کا بھیجا ہوا فرشتہ ملک الموت حضرت آدم سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ اس نے نبیوں کے لیے یہ خصوصیت ضرور رکھی کہ نبیوں کو بتایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، باقی کسی سے نہیں پوچھا جاتا نہ بتایا۔ اور جب وقت پورا ہو گیا لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر، ساری کائنات اسی کی مرضی سے چلے۔
بے شمار درود و سلام نازل ہو تو سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، لیکن سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کی فضیلتیں، درجے، مرتبے، ان کی دعوتیں سب کا خلاصہ لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے آنے کے بعد سارے دروازے بند کر دیے۔ نبوت، رسالت، آسمان سے کتابیں آنا، وحی آنا، سارے سلسلے بند۔ کسی آدمی کو اگر جنت میں جانا ہے تو اس نبی کی پیروی کرنا، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ کامیابی جنت میں جانا اور ہر طرح کی جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر ہے کسی انسان کے لیے، کوئی بھی سعادت، برکت، رحمت، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری، پیروی، اس کے ساتھ جڑی۔ آپ کی نافرمانی کرے اور کوئی چاہے کہ میں ولی بن جاؤں، ولایت کے کسی ایک درجے پر، پہلے قدم پر قدم رکھ لوں، ناممکن ہے، نہ ہوا نہ ہوگا، سارے دروازے پر۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں باہر کرتے، کیا فرق پڑتا؟ منزل ایک ہی ہے، منزلیں بہت ساری ہیں، لیکن جہاں جانا ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ ریلوے اسٹیشن جانا ہے، 10 راستے ہیں شہر میں، کسی بھی راستے سے ہو کر آپ جا سکتے ہیں۔ بالکل سے ریلوے اسٹیشن کے 20 راستے، 40 راستے، 80، 200، 1000 راستے ہو سکتے ہیں، لیکن بھائیوں جنت کا اور کامیابی کا سر نہیں۔ ہر چیز کے اللہ رب العزت نے بہت سے راستے بنائے، لیکن جنت کا راستہ، کامیابی کا راستہ صرف ایک ہی، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک ہی راستہ۔ قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعني۔ اے نبی اعلان کرتے، هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، میری دعوت اسی راستے کی طرف ہے۔ اللہ بصیرت، کوئی شک و شبہ نہیں، کنفیوژن نہیں ہے، اگر مگر نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہی ہے کنفرم۔ اللہ بصیرت انا ومن اتبعني، میں بھی اسی راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ساری زندگی میری اسی دعوت پر گزر گئی۔ ومن اتبعني، اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ اسی راستے پر بلاتے ہیں، اسی راستے پر بلائیں گے، اور اس راستے کے علاوہ اگر کسی اور راستے پر بلاتے ہیں، نہ وہ میرے ہیں نہ میں ان کا ہوں، نہ یہ راستہ میرا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چند باتیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اور قیامت تک علماء حق بیان کرتے رہے، بیان کرتے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ کبھی بدلنے والی نہیں۔ یہ خطبہ جو جمعے کے اردو خطبے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، عربی میں خطبے کو پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہم عربی نہیں جانتے، اس لیے سمجھتے نہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری،
ہم ہندوستانی مسلمانوں کی عرب سے اتنے دور، مکے اور مدینے سے اتنے دور، ہزاروں میل دور رہنے کے باوجود اسلام پہنچا، قرآن پہنچا، اسلام کی صداقتیں پہنچی، لیکن ہم نے ان کی طرف آنکھیں کھول کر، دل کے دروازے کھول کر کبھی ان کو قبول کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہم نے بھی وہی کہا، وہی کیا جو ہمیشہ سے تمام گمراہ قومیں کہتی چلی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، ایک کو نہیں، سینکڑوں، لیکن کسی نبی کی قوم میں شرک نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس نبی کی قوم شرک میں مبتلا ہوئی وہ قوم تھی جس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنایا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَنُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے ان کی قوم کی طرف نبوت اور رسالت دے کر بھیجا، تو جب وہ کھڑے ہوئے بحیثیت نبی اور رسول کے اپنی قوم میں، تو انہوں نے قوم کو بلایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں سن لو، صرف اللہ کی عبادت، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، بیٹا بیٹی روزی روٹی دینے والا نہیں، مصیبتوں سے چھڑانے والا نہیں، نیا پار لگانے والا نہیں، جھولیاں بھرنے والا نہیں۔ کسی بھی پریشانی میں اگر تم مبتلا ہو جاؤ، تمہاری پریشانی اس کے علاوہ کوئی بھی دور کرنے والا نہیں۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ بھائیو عزیزو، قرآن سے تھوڑا سا اگر روز پڑھو، 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن اور رات میں، 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ ہے، اور قرآن کو صرف یہ جاننے کے لیے کہ قرآن میں 25 نبیوں کا تذکرہ ہے، ہم ذرا قرآن میں دیکھنا چاہیں گے 25 نبیوں نے دنیا میں آنے کے بعد دعوت کیا کی، تبلیغ کیا کی، لوگوں کو کس بات کی طرف بلایا، اور لوگ ان کے زمانے کے ان کے دشمن کیوں ہوئے۔ ایک دو نبیوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے ہر ایک نبی کو 40 سال کی عمر ہونے کے بعد نبوت اور رسالت کی ذمہ داری سے سرفراز کیا۔ اس کا مطلب ہر ایک نبی نے اپنی قوم میں 40 سال گزارے، کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اور اس حد تک قوم کے لوگوں نے ان سے انسیت اور محبت کی کہ پوری قوم میں ان جیسی عزت، تعظیم، توقیر کسی کو حاصل نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہی اگر پڑھو گے نا قرآن میں، ادھر ادھر کتابوں میں نہیں، قرآن، تو جب دیکھو گے کہ ان کی قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں نوح آئے کیا کیا، اس سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، لیکن تو کیا کر رہا، ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہا، ان کو گمراہ بتا رہا، ان کو جلالت پر بتلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ
اس کا مطلب ہوا کہ 40 سال تک جو زندگی نبی نے گزاری وہ اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے ان کو یہ 40 سال قوم کے اندر رہنے کا موقع دیا، کسی ذمہ داری کے بغیر کہ لوگ ان کے عمل سے، کردار سے، ان کی پختگی سے، عظمت کردار سے واقف ہو جائے۔ یہ نبی جھوٹا نہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ نبی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا، یہ آدمی سارے لوگوں کا خیر خواہ ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے کردار کو قوم کے دلوں میں ایسا بٹھا دیا کہ قوم کا ہر فرد سے بہت۔ ایک بات، ایک دوسری بات، کتنے نبیوں کا تذکرہ آیا نا قرآن میں، آپ جب دیکھو گے کہ اس نبی نے بحیثیت نبی اور رسول ہو کر جب قوم کے سامنے کھڑے ہو کر پہلی دعوت دی، تو دعوت کس کی تھی؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، چوری مت کرو، غریبوں کا خیال رکھو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ حالانکہ یہ ساری باتیں ہر نبی کی تعلیمات میں موجود ہیں، لیکن پہلی بات جو قوم کے سامنے بحیثیت نبی اور رسول کے نبی کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہ یہ باتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا جو رسول بھی ہم نے دنیا میں بھیجا، جو نبی بھی دنیا میں ہم نے بھیجا، جب وہ بحیثیت نبی اور رسول کے قوم کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے اپنی قوم کو ایک ہی بات کہی، انہ لا الہ الا وہ رب اکیلا ہے، وہی عبادت کا مستحق، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ ساری کائنات وہی چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پتا بھی نہیں ہلتا اس کے حکم کے بغیر۔ نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید سب ٹکٹکی لگائے اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، محتاج ہیں سب اس کے، اور وہ کسی کا محتاج سب کو دیتا ہے، کسی سے نہیں لیتا، سب کو کھلاتا ہے، کسی کا نہیں کھاتا، سب کو پہناتا ہے اور کسی سے پہننے کا مطالبہ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، اور اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ نبی آئے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر جب پہلی بات کہی تو وہ بات توحید تھی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، ایک ایک نبی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کہا، اور نبی کا نام لیتا ہے اللہ، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی یہی بات۔ اب 1,24,000 انبیاء کرام کا نام دائرہ کا نہیں جان سکتے، لیکن جن نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے بچوں کا، ان کی دعوت موجود ہے، انہوں نے یہی کیا ہے۔ اچھا، جمعے کا خطبہ مختصر، ہمارے آخری نبی 40 سال گزارتے ہیں، لوگ احترام میں آپ کا نام نہیں لیتے، تعظیم و توقیر دیکھو کون ہی ہے جن کو قرآن مشرکین مکہ کہتے، جن کو کفار مکہ کہتا، کیا کہتے ہیں؟ الصادق، الامین۔ آپ کا نام صادق و امین رکھا ہوا ہے انہوں نے، آپ کا نام محمد کہہ کے نہیں پکارتے، اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے، اور آپ کی بات میں شک کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہجرت کی رات آپ نے تو سنا ہوگا اللہ کے رسول
اپنے بستر پر علی کو سلائے تھے، سنا ہی نہیں ہوا کیوں سلائے تھے؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کی بہت ساری امانتیں آپ کے پاس رکھے ہوئی تھی اور ان کو ہجرت سے پہلے دینے کا موقع نہیں ملا، تو حضرت علی کو وصیت کی یہ امانتیں فلاں فلاں کی ہیں، میرے جانے کے بعد یہ امانتیں ان کو دیں۔ یہ تو سلسلہ لمبا ہو جائے گا۔ آپ کو ہے بارہ پر چڑھے اور کو جمع کیا، ساری قوم حاضر ہو گئی، ابھی دشمنی نہیں ہے، تعظیم، توقیر ہے، عزت ہے، احترام، صداقت ہے، امانت ہے، جس کا زور ان کے دلوں پر چل رہا ہے، ان کے دماغوں پہ چل رہا ہے، ایک آواز پر سارے جمع ہو گئے، اپنے بھی پرائے بھی، اپنے خاندان کے بھی غیر خاندانوں کے بھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ قوم حاضر ہو گئی تو آپ نے کہا کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑی جس پر میں کھڑا ہوں تم نیچے ہو، میں اونچا ہوں، پہاڑی پر کھڑا ہوں چوٹی پر، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے تو ہم قریب تم پر حملہ کریں گے، کیا تم مانو گے؟ کون نہیں؟ ان میں سے کوئی مومن مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے سارا سماج جمع ہے، مشرکوں کا، کافروں کا، مکے والوں کا، امیروں کا، غریبوں کا، سب نے بیک زبان کہا بالکل مانو۔ حالانکہ ماننے کی کوئی بات تھی نہیں، وہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے، اگر آپ کی عظمت کردار ان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی نہ ہوتی تو کہہ سکتے تھے نہیں مانیں گے، کیا ہماری کسی سے لڑائی ہے کہ ان کو فوج خامخواہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کیوں کرے گی؟ ہم جہاں رہتے ہیں چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، اگر کوئی فوج آئے گی تو اس کے چلنے کی وجہ سے فضا میں میلوں تک پوری ہی قبول ہوگی، اور ہم دیکھ رہے ہیں مسئلہ صاف ہے، کیسے مان لیں آپ کی بات؟ کہا کسی نے نہیں، اپنی عقل کو جھٹلایا، اپنے تجربے کو جھٹلایا، عظمت کردار کے سامنے کہہ دیا بالکل مان لیں گے، کیوں؟ ما جربنا علیک الکذب، آج تک بچپن سے آج تک ہنسی مذاق میں بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیکھ رہے ہیں کون ہے یہ پوری قوم کے لوگ ہیں، بنو ہاشم کے بھی اور دوسرے خاندانوں کے۔ اب آپ نے جب یہ اقرار کرا لیا تو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اب سب سے پہلا پیغام آخری رسول اس کائنات کا دینے جا رہا ہے اپنی قوم کو، کیا کہہ رہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، نہیں ہے کوئی معبود جو عبادت کا مستحق ہو، عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، جس سے مرادیں مانگی جائیں، جس کے سامنے جھولیاں پھیلائی جائیں، جس سے بیٹا بیٹی مانگی جائے، قولوا لا الہ الا اللہ، اتنی سی بات قوم سے مطالبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تملک العرب والعجم،
بات ایک منوا رہے ہیں اور بشارتیں دو دے. عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے تم، حکومتیں تمہارے زیر نگی ہوں گی اگر تم نے لا الہ الا اللہ کی. جو قوم ابھی عظمت، محبت، عقیدت کے ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے آپ کی وہ باتیں بھی جو عقل میں ماننے کے لائق نہیں ہے وہ بھی مان لیں گے. جانتے ہو کیا ہوا؟ جانتے ہو کیا ہوا؟ کسی اور نے نہیں، اور قوموں کے لوگ تو بھی انتظار کر رہے ہیں جواب کیا دیں. اس کی اس بات کے مطالبے پر ہم کیا کہیں؟ لیکن سب سے پہلے خاندان کیا اپنے عزیز نے، ابو لہب نے، ہمارے بہت سارے بھائی میلاد کی محبت میں ابو لہب سے بڑی عقیدت کرتے. سب سے پہلے جس نے مخالفت، آپ کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہنے کی ابتدا کی، کون تھا وہ؟ ابو لہب. کہنے لگا تبن لک سائر اليوم الہذا جماعت تیرا ستیہ ناش ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا. ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ اور ان کا طریقہ چھوڑ دیں، آج تک جو کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتا رہا ہے، ضلالت اور گمراہی میں مطلب کہہ رہا ہے. ایسے مانیں گے تیری بات. زندگی بھر آپ کے ساتھ ایسی دشمنی نبھائی، ایسی دشمنی نبھائی کہ کسی اور کو ایسی دشمنی کرنے کا موقع نہیں. ابو جہل بھی پیچھے. اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے کسی بھی کافر اور مشرک کا نام لے کر اس کی برائی اور اس کے برے انجام کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا، لیکن ابو لہب کے نام سے پوری ایک سورت نازل فرمائی. تبت یدا ابی لہب وتب، کہا تھا نا اس نے تبت لک سائر اليوم، یہ جواب دیا اللہ رب العزت نے. تبت یدا ابی لہب وتب، تو برباد، تیرا ستیہ ناش. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صرف ایک نبیوں کا، رسولوں کا، اسلام کا پہلا پلر، بنیاد، اصول توحید ہے. اگر یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو چاہے کچھ بھی کر لیا ہے تم نے، امید ہے اللہ رب العزت تمہیں بخشے. اگر تم نے توحید کے منافی، توحید کی مخالفت میں کچھ نہیں کیا. ایک حدیث ترمذی شریف، حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تو قیامت میں میرے پاس اس حال میں آئے کہ تو نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے کیے کہ زمین پر سب طرح کی گناہ، وَلَمْ تُشْرِكْ بِي، لیکن ایک گناہ نہیں، اور وہ کیا ہے؟ شرک. شرک. باقی سب گناہ، چوری، ڈکیتی، بلاکاری، دنیا بھر کی فحاشی، جیسی سب کچھ کی، شرک نہیں کیا. توحید پر قائم رہا تو اس توحید کی برکت سے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً وَلَا أُبَالِي، تو میں بھی زمین بھر کے مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا. وَلَا أُبَالِي، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں. کوئی ایسا نہیں کائنات میں نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، شہید جو مجھے ٹوکے اللہ اس کو بخش رہا ہے.
یہ تو ایسا تھا، اس نے تو اس کو قتل کیا، اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾری کی، اس کو یہ کیا، اس کو وہ کیا، کوئی کائنات میں نہیں جو مجھ سے چور و چرا کر سکے، ولا والی کسی اللہ، وہ اللہ ہے۔ بھائیو، اسلام کو ماننے کا ہمارا دعویٰ، باپ دادا بھی مانتے تھے، تو برسوں سے مسلمان ہو، اور اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے، جو 1,24,000 انبیاء کرام لے کر اس دنیا میں آئے تھے، جو ہمارے نبی نے اس دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے فرمائی تھی کہ توحید میں خلل نہیں آنا چاہیے اور شرک کے قریب مسلمان نہیں، اس کی تجزیہ ہوا۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہے، بولی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، حدیث میں ایسا ہوگا اور قرآن میں ایسا ہوگا، ہاں ہم نے بھی سنا ہے، لیکن دیکھیے نا ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ کہتا ہوتا چلا۔ یہ جواب آج ہمارے یہاں دیا جا رہا ہے، نیا نہیں ہے جواب، بہت پرانا، اور یہ تمہارا جواب نہیں ہے، یہ شیطان کے سکھایا ہوا جواب ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کو سکھایا، بعد میں جو نبی آئے ان کی قوم کو بھی یہی جواب سکھایا۔ اسی لیے قرآن نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، ہم تو یہی کریں گے، نہیں مانیں گے تمہاری بات۔ اس سے کہا نبیوں سے، رسولوں سے۔ آج اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے بہت سارے بھائی جو دعوت کا کام کرتے ہیں، کوئی آدمی ان کے ساتھ نامناسب رویے سے پیش آتا ہے تو دل برداشتہ ہو جاتے، غمگین ہو جاتے ہیں، رونے بیٹھ جاتے ہیں، دعوت کا کام چھوڑ دیتے، اس لیے ہم تو اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے، کیا فائدہ ایسا کام سے؟ اگر یہی بات نبی بھی کہتے ہیں تو کیا اسلام ہم تک آتا کیا؟ نبیوں نے نہیں کہا، رسولوں نے نہیں کہا، شہیدوں اور ولیوں نے نہیں کہا، اور دعوت دینے والے دعات نے بھی نہیں کہا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کہا۔ یہ راستہ ہے، اور یہ دعوت کا راستہ، توحید کا راستہ، دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں سے ہے۔ یہاں ہار پھول نہیں ملتے، لڈو نہیں ملتے، بتاشے نہیں ملتے، بالوشاہیاں نہیں ملتی، یہ جو کچھ بھی آج کل تقسیم ہو رہا ہے نا ہمارے سماج میں، اور نجی محفلوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، توحید کا اگر آپ بیان کرو گے تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ توحید کے بیان کے بعد گالیاں ملتی ہیں، الزام ملتے ہیں، بہتان ملتے ہیں، افطرا پردازی سے واسطہ پڑتا ہے، اینٹ تھپڑ کھانے پڑتے ہیں، بائیکاٹ ہوتا ہے، شہر سے نکال دیے جاتے ہیں، میراث سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نبیوں کی سیرت بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا اگر تم باز نہیں آئے لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا، کسی اور خیال میں مت رہنا، کسی اور سے نہیں، خود میں پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دوں۔ خیر یہ چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، گاؤں بستی چھوڑ کر چلے۔ حضرت شعیب کا بیان پڑھو، کیا ہوا ان کے قوم نے کیا کیا، بستیوں سے نکالا، ان کو اپنے طور پر دلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن جن کو اللہ رب العزت عزت و احترام سے نوازے ان کو ذلیل کر کیسے؟ عزت و جنت دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج کل سطح میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہی سمجھ رہے ہیں جو پہلے کی قومیں سمجھتی تھی، وہی سمجھ رہے ہیں جو آج کل ہمارے یہاں کی اکثریت
مسلمانوں کی اکثریت سمجھ رہی ہے ہم اکثریت میں جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، جس کو چاہے دبا سکتے ہیں، جس کو چاہے مار سکتے ہیں. تو تم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، وہی کام کر رہے جو پہلے کے لوگ کرتے چلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت 40 سال عظمت کردار کے ساتھ مکے میں رہے اور توحید کا بیان کرنے کے بعد ایک واز کہنے کے بعد مکہ چل اٹھا اور آپ کو مکے میں رہنے کے لیے حالات نہیں رہے. یہاں تک کہ پہلے صحابہ کرام کو اجازت ملی کہ آپ جا سکتے ہو مدینہ، مکہ چھوڑ دو. لوگوں نے باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا. کون سی چیز تھی جس کو نہیں چھوڑا؟ اور پھر آخر میں اللہ کے رسول کو بھی گھر چھوڑ کر مکے سے مدینہ جانا پڑا. جرم کیا تھا؟ سوچا ہے کبھی کیا جرم تھا؟ توحید کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا. اور یہ لوگ ہم انہیں مشرکین مکہ کفار مکہ کہتے ہیں، لیکن وہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے نحن علی ملت ابراہیم، ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں. لوگوں کے دماغ میں یہی ہے نا، کافر تھے اس لیے وہ کافر تھے. حج وہ کرتے تھے، عمرہ وہ کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف وہ کرتے تھے، مزدلفہ وہ جاتے تھے، جبل رحمت کے پاس بیٹھ کر دعائیں اللہ سے وہ مانگتے تھے. یہ سارے کام کون کرتا تھا؟ حج نہیں کرتے تھے کیا؟ قربانی نہیں کرتے تھے؟ مینا میں جا کر کرتے تھے. کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا ختنہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. کیا نکاح جب پڑھاتے تھے تو اس میں کچھ کلمات کہہ کر ایجاب و قبول نہیں کراتے تھے؟ سب کراتے تھے. لیکن جو اصل بنیاد تھی اسلام کی اس کو چھوڑ دیا تھا، توحید کی جگہ شرک قبول کر لیا تھا. انعامات سے کچھ نہیں ہوتا. انعامات کی وجہ سے ان کو مومن اور مسلمان نہیں کہا گیا. حج کرنے کے باوجود، خلاف خانہ کعبہ پکڑ کر رو رو کر دعائیں کرنے کے باوجود ان کو مومن اور مسلمان نہیں کہا گیا. کافر و مشرک ہی کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کرنے کے بعد سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے. بھائیو عزیزو، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی اس بات پر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ ہم تو باپ دادا کے زمانے سے مسلمان ہیں. یہ دیکھو تمہارے زمانے کا جو اسلام تمہیں پیش کیا گیا، تمہارے باپ دادا جس کو اسلام مانتے تھے، کیا یہ وہی اسلام ہے جو رسول اکرم لے کر آئے تھے 1400 سال پہلے؟ وہی ہے یا یہ اسلام جو ہمارے پاس ہے یہ ہندو مت کا اردو ایڈیشن ہے؟ سارے رسم و رواج، سارے خیالات، سارے نظریات وہی ہیں جو غیر مسلموں سے ہمارے یہاں آئے ہیں، اور انہیں کو ہم مانتے ہیں. بس نام بدل دیا ہے تھوڑا تھوڑا. تو نام سے کچھ نہیں ہوگا، کام سے ہوگا. توحید پر قائم رہو. توحید ہی اصل اسلام ہے. اور جس کے پاس توحید نہیں، کتنی ہی نمازیں، کتنے ہی روزے، کچھ بھی کرتا رہے، بیکار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.